ہر روز لاشیں، ہر روز بدلے اور ہر روز کراچی میں نشانہ شاید کراچی کے عوام بن رہے ہیں۔ کراچی کی قسمت میں ایسا لکھا جا چکا ہے۔ اخبارات کی سرخیاں ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو روزانہ ٹارگٹ کلنگز کے واقعات چھائے ہوتے ہیں اور روزانہ ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ کراچی میں اتنے لوگ مارے گئے۔ اس پہ سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، کراچی کے عوام بھی شاید خاموش ہیں اور دوسری جانب عدالتیں بھی خاموش ہیں، جو کہ 2011 میں واضح طور پہ فیصلہ دے چکی ہیں کہ کراچی کے امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہے۔ 2012 کے ہی اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اب تک تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ کراچی میں ان 6 ماہ میں 522 افراد ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بن چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں کراچی کی ANP، MQM، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کراچی میں پھر بھی امن قائم نہیں ہوتا۔ لگتا کچھ ایسے ہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو شاید اپنی فکر ہے، کسی کو ہوم منسٹری کی فکر ہے، کسی کو اگلے الیکشنز کی فکر ہے اور کوئی اپنی اگلی آنے والے الیکشنز کی اگلی باری اور سیٹوں کو پکا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ لیکن رہ گئے بیچارے کراچی کے عوام جو کہ روزانہ کسی نہ کسی گولی کا ایندھن بن جاتے ہیں اور اس سارے کھیل میں ان کی جانیں شاید داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے سندھ کے اس شہر میں پچھلے 2 ماہ سے کوئی وزارت داخلہ نہیں ہے، ہوم منسٹری نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے منظور وسان صاحب چھٹیوں پر گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کی لمبی چھٹی ہو گئی۔ کراچی کے عوام جہاں امن مانگتے ہیں لیکن ان کے سر پہ کوئی ہوم منسٹر موجود نہیں ہے شاید جو ان کو امن دے سکے۔ ہم نئے نویلے راجہ صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس وقت بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا پہلا دورہ جب کراچی کا کیا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلی ترجیح بجلی اور دوسری امن ہے، لیکن ان کو بھی کراچی میں چند گھنٹے گزارنے کے باوجود کراچی کے عوام کا شاید دکھ درد وہ محسوس نہیں کر سکے کہ ان 4 سالوں میں کراچی کے عوام پر کیا گزری اور کتنے ہزاروں کے قریب جانیں جو ہیں ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بن چکی۔ 6000 سے زائد لوگوں کی جانیں تو قربان ہو گئیں اس جمہوری دور میں، اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کراچی کے عوام کو تو کوئی سکون نہیں ملا۔ سیاست کے نام پر خاموش صفاقی جاری ہے جس میں عام آدمیوں، عام شہریوں کا خون جو ہے بہا جا رہا ہے، اور اس سیاسی کشمکش اور جو اقتدار کی چھینا چپٹی ہے اور یہ جو کراچی کے معاملات ہے اس کی تسکین کے لیے مزید کتنی اور لاشیں اس کراچی کے عوام کی جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ ہم ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن آئے دن جو حالات اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں، کراچی کے عوام کو امن چاہیے، ان کو امن کون دے گا؟ اسی پہ بات کریں گے کراچی کے عوام کے بڑے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ کراچی کے حالات کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو امن کی ذمہ داری کس کی ہے اور تینوں بڑی میجر پارٹیز اس وقت اقتدار کا حصہ ہیں، تو کراچی کے عوام کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ شرجیل میمن صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، وزیر اطلاعات ہیں گورنمنٹ کے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے ہی خواجہ اظہار الحسن صاحب، سینئر رہنما ہیں، MQM سے آپ کا تعلق ہے، رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں، امان اللہ مسعود صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ANP کے سینئر رہنما ہیں اور رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں۔ آپ تینوں کو ویلکم کہتے ہیں اور تینوں اس وقت کولیشن پارٹنر ہیں اور اقتدار کا حصہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں امان اللہ مسعود صاحب آپ سے اگر ذکر کر لیں، کیونکہ پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، مردان ہاؤس نہیں جاتے تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب کراچی کے عوام مرتے ہیں، ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں، گولیاں ان پہ چلائی جاتی ہیں، تو اس پہ آپ حکومت سے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا یا نہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسماء، یہ جو کراچی کے حالات ہیں یہ کافی عرصے سے ہیں اور ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی اتحادی ہیں اس حکومت کے، تو اگر ایک اتحادی کے پاس جیسے حالات چل رہے ہیں شہر میں، اس ملک میں، اگر ایک اتحادی کے پاس پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آئے، اور پیپلز پارٹی سے ہمارا یہ گلہ رہے گا اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کراچی کے حالات کے لیے یا ملکی حالات کے لیے خصوصاً سندھ میں ایسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ANP کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، تو یہ اسی سے ہمارا گلہ رہتا ہے۔ اور اب بھی ہم نے جو گلہ کیا ہے حالات کے مطابق، کیونکہ ہم نے جتنا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا ساتھ دیا تو ہم نے کوئی بلیک میلنگ نہیں کی کسی سطح پر، کسی بھی معاملے میں۔ تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں بلیک میلنگ نہیں کی، تو ساتھ دینے کے لیے بلیک میلنگ کی جاتی ہے یہاں پہ کیا؟ ہاں بالکل، یہ تو اس ملک میں آپ کو علم ہونا چاہیے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی یہ 4 سال ہماری حکومت رہی ہے تو بلیک میلنگ وقتاً فوقتاً چلتی آ رہی ہے۔
لیکن جب لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، جب لوگ مر جاتے ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کا شکار ہوتے ہیں، تو اس پہ پھر آپ لوگ بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں رہتے ہیں؟ میں یہی سوال سامنے رکھوں گی شرجیل میمن صاحب کے، آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں سندھ گورنمنٹ کے، مجھے ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ سندھ کا اس وقت ہوم منسٹر کون ہے شرجیل صاحب؟ یہ آسمہ صاحبہ، اس وقت جو ہے ہوم منسٹر کا چارج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب کے پاس ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت محنت کے ساتھ اس چیز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے ایوری سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ایک ہائی اپس کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام نمائندے شامل ہوتے ہیں، اور اس پہ صرف اور صرف جو ہے کراچی کے امن امان کو فوکس کیا گیا ہے، اور 3-4 دنوں میں سی ایم صاحب نے کنٹینیوسلی میٹنگ کی ہے۔ کل بھی میٹنگ تھی، آج ایک انہوں نے جو ہے پروسیکیوشن پہ ایک میٹنگ کی ہے جس میں میں بھی شریک تھا، اور آج وزیر اعلیٰ صاحب خود پرسنلی جو ہے وہ سرپرائزلی بغیر کسی کو بتائے مختلف مارکیٹس کا انہوں نے دورہ کیا ہے، بزنس کمیونٹی سے ملے ہیں، اور وہاں پہ ان سے جو ہے ساری چیزیں چلیں اچھی بات ہے، وہ خود گئے، انہوں نے دورہ کیا شہر کا، لیکن انہی کی زیر نگرانی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، شہر کے 6 مہینے ہو گئے، ان 6 مہینوں میں 522 افراد ٹارگٹ کلنگز کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جس شہر میں ہوم منسٹری چلے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آگے، اچھا کام ہو سکتا ہے وہ کریں خود سے بھی، لیکن جب اتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں تو اس شہر کے بڑے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آسمہ صاحبہ، میرے خیال سے کہ جو آپ نے فگرز دیے ہیں اس میں سارے فگرز جو ہیں ٹارگٹ کلنگ کا شکار نہیں ہے۔ نہیں بالکل، میرے سامنے رپورٹ ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں، HRCP کی بھی رپورٹ ہے، اور 522 کے قریب جو ہیں، آپ بالکل کسی باوثوق ذرائع سے چیک بھی کرا سکتے ہیں۔ نہیں میری آپ عرض سن لیں نا، عرض سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری کلنگز ٹارگٹ کلنگ میں نہیں ہیں، کچھ لوگ رابری میں مارے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے پاس یہاں پہ قبضہ مافیا ہے، جو پلاٹس پہ قبضے کرتے ہیں، ان کے آپسی جو اس میں پھر بلڈر ہوں، کچھ اس میں بلڈرز بھی جو ہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں، تو ان کے آپسی جھگڑے بھی ہیں، اور لوگوں کے جو ذاتی تنازعات ہیں، تو اس کو سب چیزوں کو ٹارگٹ کلنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے یہ تاثر دینا غلط ہے کہ ساری ٹارگٹ کلنگ، لیکن خیر ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کلنگ نہ ہو سکے۔ میں آپ کے تحادی ان سے بھی پوچھتی ہوں، خواجہ اظہار الحسن صاحب سے۔ خواجہ صاحب، آپ ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے بھی اس سے متعدد پروگرام کیے، کراچی کے حالات و واقعات کے حوالے سے کراچی کا متعدد بار دورہ بھی کیا، یہ ٹارگٹ کلنگز رکنے کو نہیں آ رہی، جمہوری دور کا ہی اگر ہم ذکر کر لیں 4.5 سال میں تواتر کے ساتھ یہ چلتی جا رہی ہے، تو ایسا ہوا کیا کہ تینوں بڑے اتحادی اگر اقتدار کا حصہ بھی ہیں پھر بھی لوگوں کی جانیں اسی طریقے سے جا رہی ہیں شہر میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے ماضی میں بھی جتنے پروگرام کیے ہیں اس میں سیاسی ذمہ داری سیاسی پارٹیوں کے اوپر ہوتی ہے اور انتظامی ذمہ داری انتظامی اداروں پر ہوتی ہے۔ یہ جو انتظامی ادارے ہیں وہ ظاہر حکومت کے سندھ کے انڈر ہیں، اور ماضی میں خاص طور پر ہوم منسٹری خود اپنے تئیں متنازع رہی، اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف نہ تو کوئی جذبہ تھا، نہ کوئی سرکوبی کا پلان تھا، بلکہ بالواسطہ ان کو سپورٹ بھی تھی، اور پوری پولیس کا مورال بھی ڈاؤن تھا۔ بات یہ کہ پورے سندھ میں جرائم ہو رہے ہیں، کراچی کی ہر جگہ پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہے، خیرپور میں بھی 15-16 کلنگز ایک مہینے میں ہوئی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جس علاقے میں، جس ڈسٹرکٹ میں تینوں پولیٹیکل پارٹیز یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کرمنل کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی کی جائے، تو یا تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت ہے کہ وہ اپنی آبادیوں، اپنی حلقوں، اپنی کنسٹیٹوئنسیز پہ نظر نہیں رکھے ہوئے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کلیئر انسٹرکشن نہیں ہے۔ ہر حلقے کے اثر رسوخ رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی کو بجائے یہ کہ اپنے سیاسی نعرے بازی اور شوبدہ بازی کرنے کے اپنے حلقے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ میں بالکل ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں لینی چاہیے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں میں اپنے تمام حلقوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔